بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چھینا ہوں۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں ہیں کہ ایک تو پچھلے چند دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ 21 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں ملک میں، تو میاں صاحب نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی رخ اپنے جو ہے وہ واپس موڑ لیے، کیونکہ پہلے بھی کافی مرتبہ تاریخوں کا اعلان کیا گیا کہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں، اور پھر میاں صاحب کے پلیٹ لیٹس جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ختم ہوئے، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک اچھے ریسٹورنٹ ہاسپٹل کے اندر ایک سخت ترین آپ سمجھ لیں کہ ادویات جن میں پیزا برگر شامل تھی، یہ انہوں نے لی ہمیشہ ہائی ڈوز۔ تو اس مرتبہ بھی انہوں نے جناب آنے سے ایک قسم کا انکار کر دیا ہے، یہ خبر بھی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے عدالتوں کے اندر سے بہت اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جو میرے خیال میں بالکل عین اور قانون کے بھی مطابق ہیں۔ یہ خبریں کیا ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو کل افسوسناک واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ تو 15 یا 16 مئی سے شروع تھا کہ ایک بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑا تھا، پولیس گردی کی اور طاقتور لوگوں کی انا کا نشانہ بنا ہوا تھا وہ بچہ، تو وہ کل دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر میاں عباد فاروق صاحب کے بیٹے تھے، وہ عمار فاروق صاحب ان کا نام تھا، اور بالکل ابھی ایک سکول گوئنگ بچے تھے وہ۔ ان کے بارے میں بڑی اہم خبر ہے، ان کے والد صاحب کے بارے میں اور ان کے آگے فیملی کے بارے میں بھی، جو ان کی فیملی اس ٹائم ٹربلز کے اندر ہے اس کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اسی خبر کے اوپر کہ پاکستان کی عدالتوں کی جانب سے آپ اچھے فیصلے، یا ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اچھے فیصلے آنے والے چند دنوں کے اندر امپلیمنٹ ہونا بھی شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے فیصلوں کا امپلیمنٹ ہونا۔ پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ اس شخص کو آپ نے رہا کرنا ہے، لیکن پاکستان کی جو آگے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم نہیں مانتے۔ آپ کے سامنے چودھری پرویز الہی کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو آپ گھر چھوڑ کے آئیں۔ پولیس والوں کو انہوں نے بولا، لیکن پولیس والوں نے آگے جا کے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا، اور آئی جی جو اسلام آباد ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، وہ نہیں پیش ہوئے، نہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ ایک پولیس ہے نا عدالت کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے کہ بھئی اگر اس کے نکلے ہوئے ہیں وارنٹ گرفتاری، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جب ان کے وارنٹ گرفتاری اسلام آباد میں، وہ جو جج جنہوں نے تاریخ میں اپنا ایک ایسا نام لکھوایا ہے کہ کبھی ان کے آنے والی نسلوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تاریخ کے اندر لکھوایا ہے، جج ہمایوں دلاور جس قسم کا انہوں نے فیصلہ دیا، جس قسم کے انہوں نے فیصلے کے اندر پوری پاکستانی قوم کو دکھا کے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں عمران خان کے ڈس لائک کرتا ہوں اور میں اس کے خلاف فیصلہ دوں گا، انہوں نے وہ فیصلہ دیا۔ اس کے بعد وہ لندن روانہ ہو گئے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنی عزت جو ہے وہ ڈاؤن کی، وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ لندن میں بھی وہ گئے تو انہوں نے اپنی عزت کے ساتھ جس طرح کیا، پاکستان میں بھی ان کا جو امیج تھا وہ کس طرح کریک ہوا، یہ بھی انہوں نے خود دیکھا۔ ناظرین، یہ جو فیصلے ہوئے تھے، جب جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا تھا عمران خان کے خلاف، تو آدھا گھنٹہ اس فیصلے کو ہوا، آدھے گھنٹے بعد پولیس زمان پارک سے لے کر عمران خان کو روانہ بھی ہو گئی تھی۔ اسی پولیس کو آج عدالتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، گرفتار نہیں کیا گیا ان کو، نہ وہ پیش ہوئے۔ آج ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ ان کو چھوڑیں، جو ایم پی او کے تحت لوگ اور جیل کے اندر قید ہیں، یا دوسرے اور لوگ قید ہیں، سیاسی قیدی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کریک ڈاؤن کی پالیسی رکھی گئی ہے طاقتور لوگوں کی جانب سے، ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر عدالتیں اپنا فیصلہ دیتی ہیں، وہ نہیں مانا جاتا۔ 90 روز میں الیکشن ہونے تھے پنجاب میں اور کے پی کے میں، تو وہاں آج بھی غیر قانونی حکومتیں جو ہے وہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، بلکہ وہ ایک جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے جو پبلک کے ووٹ لے کے آتا اس سے بھی زیادہ طاقتور طریقے سے اندر بیٹھے ہوئے، کیونکہ ان کے پیچھے سپورٹ ہے، ان کے جس کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں عدالتوں کے فیصلے نہ مانوں، کچھ بھی کروں تو کیا ہے۔ ابھی نگران وزیر اعظم آپ کے سامنے جو ہے، نگران سیٹ اپ جب سے آیا ہے کتنے پاکستان کے جو ہے مہنگائی میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے، پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں آپ کے سامنے کتنا اضافہ ہوا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ بیک پہ ہمارے پاس سپورٹرز ہیں، اور وہ سپورٹرز ہیں جنہوں نے 70 سال سے اس ملک کو اپنے ہاتھ کے اندر ایسے لیا ہوا ہے، جس طرح آپ کے سامنے مقبوضہ کشمیر ہے یا فلسطین ہے، تو ہم کبھی بھی ایک آزاد ریاست کے طور پہ سامنے نہیں آئے۔ دنیا کہاں کی کہاں نکل گئی، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ تو آج عدالتوں کی جانب سے جو ہے بہت اچھے فیصلے آئے، جس میں سب سے پہلے
اور جو سب سے اچھا فیصلہ آیا وہ ڈاکٹر اسماعیل خان میں، جو ایک ایس ایچ او پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما تھے، ان کے گھر کے اندر بغیر سرچ وارنٹ اور لیڈیز اہلکاروں کے بنا وہ اندر گئے، چادر تال دیواری کا تقدس پامال کیا۔ ان کو جو ڈاکٹر اسماعیل خان کے جج ہیں جناب الیاس خان صاحب، انہوں نے ان کو قید کی سزا بھی سنائی ہے، اور ساتھ اگلے جو لوگ ہوں گے، جو آنے والے ایس ایچ اوز ہوں گے، ان کے لیے بھی ایک سبق دیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بغیر سرچ وارنٹ کے ملک کو پرانا ریپبلک بنا دیں، اور طاقتوروں کے بیک بون کے ہونے کے اوپر آپ لوگ چاہے جدھر دھاندلی کریں، کسی کے گھر جا کے لوٹ مار کریں، ڈاکے کریں۔ جتنا ان 16 مہینوں کے اندر پولیس نے بلیک میل کیا ہے، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ورکروں کو، میرے خیال میں اتنا بلیک میلر گروہ جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی اتنا وہ نہیں کیا، اتنا ڈاکوؤں نے بھی ملک کو نہیں لوٹا جتنا ان 16 مہینوں کے اندر پولیس والوں نے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے سیاسی طور پہ لوگوں کے گھروں کے اندر ڈاکے مارے ہیں، ان کی چیزیں توڑی ہیں، ان کا کروڑوں کا سامان اٹھائے ہیں۔ آپ کے سامنے جو ہے لاہور میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما تھے، ان کی بیٹی کا جہیز تک پولیس لے کے گئی ہے، تو اس حد تک گرے ہیں یہ لوگ۔ اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہوئے تھے، 9 دن کے اندر 16,000 ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے، اور 9 دن الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا، نہ کوئی رزلٹ جاری کیا۔ تو گلگت بلتستان کے جو جوڈیشل کمپلیکس تھا، انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ بھائی آپ جاری کریں، اور پھر بالآخر جاری ہوا ہے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں عدلیہ کے میدان سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اگلی خبر دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جناب ہمیشہ کی طرح پھر ایک مرتبہ پیٹھ دکھانے کی ٹھان لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شیر ایک مرتبہ پھر پیٹھ سے لڑے گا، سامنے آ کے نہیں لڑے گا۔ تو انہوں نے جناب ایک انوکھی فرمائش کی ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے کہ اگر میں آیا 21 کو تو مینار پاکستان کے اوپر مجھے وہ والا ویلکم چاہیے جو 2011 میں عمران خان صاحب کو ملا تھا، جو انہوں نے جلسہ کیا تھا۔ تو ایک کہاوت ہے کہ بلی کے خواب میں چھچڑے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت کا جو حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی آج ایک اہم بات کی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس طرح کا وہ رول ادا کر رہا ہے۔ الیکشن کمشنر کو کس نے لایا تھا یہ بھی عمران خان صاحب نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے اور انتہائی کریڈیبل آدمی ہے، تو آپ اس کو چیف الیکشن کمیشنر اپائنٹمنٹ کریں۔ تو وہ ہوئے، اور جنہوں نے ان کو لایا تو آپ خود سمجھ جائیں کہ اگر جس کے بارے میں جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے آدمی ہیں تو وہ کتنے ایک اچھے ہوں گے۔ انہوں نے ثابت بھی کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے کہ انہوں نے امریکن جو سیکٹری ہیں ڈورنٹ بلوم ان سے ملاقات کر لی، لیکن ریاست کے سربراہ سے نہ انہوں نے ملاقات کی اور نہ انہوں نے ریاست کے سربراہ کے خط کا جواب دیا۔ کیوں؟ اس سب کے پیچھے پھر وہی بات آ جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری بیک کے اوپر وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے 70 سال سے اس ملک پہ قبضہ کی طرح اس ملک کو آکوپائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیک بون پہ سپورٹ ہے، تو ہمیں کسی کی بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری مرضی میں آئے گا جو فیصلہ ہم کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ کے سامنے پولیس گردی پاکستان میں اس ٹائم عروج کے اوپر ہے، لا قانونیت عروج کے اوپر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، کرپشن، ہر طرح کے سکینڈلز پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، اور اس طرح ہو رہے ہیں کہ وہ پولیس والوں سے آپ تھوڑی سی بحث کرو وہ کہتے ہیں جاؤ جس کو بتانا ہے بتا دو، ورنہ آپ سوچیں کہ ریاست کا سربراہ ہو، سپریم کمانڈر آف دی آل فورسز آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ان کا وہ کمانڈر ہے، لیکن اس کو ایک چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ملاقات نہیں کرتا یا ان کے خط کا جواب نہیں دیتا، حالانکہ وہ ایک ڈورنٹ بلوم امریکہ کے ایک بندے سے ملاقات کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے، جبکہ اس کو وزارت خارجہ منع کرتی ہے کہ آپ نہ کریں ملاقات، کوئی ملاقات بنتی بھی نہیں ہے آپ کی، لیکن کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر وہ اپنی جو ایک خاص قسم کی نوکری پاکستانی کر رہے ہیں امریکیوں کے آگے، تو وہ انہوں نے اپنی پوری کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو فرمائش ہے وہ تو میرے خیال میں کبھی بھی پوری نہیں ہونے والی، اور اگر کبھی فرمائش پوری نہیں ہونے والی تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ میاں صاحب بھی نہیں آنے والے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب واپس آ جائیں، کیونکہ ان کو طاقتور لوگوں کی جانب سے گارنٹیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب آپ آئیں، اور جو لندن پلان تھا اس پہ مکمل عمل کیا جائے گا، آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے گا، آپ کو دوبارہ نوازا جائے گا، آپ لوگ اچھے پپٹس ہیں، آپ شہباز شریف کی طرح اچھے پپٹس نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ اچھے پپٹس کا رول ادا کر رہے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو کی پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے گزشتہ چند دنوں کے اندر جو پیغامات دیے اور جو انہوں نے الگ بات دی ہے مسلم لیگ نون کو، تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو سیاستدانوں کو آنکھیں دکھاتی ہے اور
اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھک جاتی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اور میاں نواز شریف جو ہیں ان کی ایک پیدائش بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک اسٹیبلشمنٹ کی گود سے ہوئی ہے. یہ جنرل ضیاء الحق کے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے اوپر قابض ہوئے اور پھر مختلف قسم کے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے, کرپشن کی انتہا کی. غربت سے 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی کہتا ہے کہ جی میرے والد صاحب کا تعلق ایک غریب کسان گھرانے سے تھا, اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میرا والد صاحب ایک صنعتی کاروباری اور تاجر آدمی تھا. تو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان اس پہ یقین کرے اس بھائی پہ یا اس پہ یقین کرے, یا پھر یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بھائی کہتا ہے کہ میرا ابا جو ہے وہ غریب تھا, دوسرا بھائی کہتا ہے میرا ابا تاجر تھا. آپ خود سمجھدار لوگ ہیں, زیادہ اس میں نہیں جانا چاہیے. ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ جو کل افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا میاں عباد فروخ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے, جو کہ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ جناب یہ ملوث ہیں اس کے اندر. اگر وہ ملوث ہیں تو آپ کم از کم ایک بچہ جو زندگی اور موت کی جنگ لڑا تھا اس کو آپ اگر ملنے دیتے تو ڈاکٹروں کے مطابق وہ بچہ سٹیبل ہو سکتا تھا. لیکن آج وہ بچہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے, جو کہ ہزاروں سوال اس قوم کے لیے چھوڑ کے اس دنیا سے روانہ ہوا ہے. تو میاں عباد فروخ صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا ہوا تھا, تو ان کے بچے کی جو 15 مئی سے جو ہے وہ ذہنی توازن سے کھو بیٹھے تھے اور بالآخر ان کی حالت انتہائی دل خراش ہوئی. اور پھر کل یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا کہ میاں عمار فروخ جو میاں عباد فروخ کے بیٹے تھے وہ ایک قسم کی جام شہادت نوش کر گئے. اور آج یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی والدہ بھی جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئی ہیں. تو اللہ پاک میری تمام پاکستانیوں کے لیے میری یہ اپیل ہے کہ پلیز میاں عباد فروخ کی فیملی کے لیے دعا کریں. آپ لوگوں کی دعاؤں سے کہ ان کی آگے جو فیوچر ہے وہ اچھا ہو. اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے عائشہ شریف بھائی کے لیے, ذلے شاہ کے لیے. اللہ پاک عمران ریاض خان بھائی کو بخیر و عافیت اپنے گھر والوں کے ساتھ جلد از جلد وہ ملیں اور آمنے سامنے وہ پور پاکستانی قوم سے اسی طرح آپ نے دبنگ انداز میں خطاب کریں جس طرح وہ پہلے کرتے تھے. ولاگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں چینل کو. تھینک یو سو مچ. ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.